یاد رکھیے گا آپ کے دوست کو جہاں پہ شاید اس کی زندگی سنور سکتی ہے تو سب سے پہلے لوگوں کی تعریف کرنا سیکھیں. حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں اور دوست نصیبوں سے ملتے ہیں. کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں زندگی کو خوبصورت بنانا ہے نا, اچھے دوست بنانا بھی سیکھو. یہ لکڑیاں جو ہے نا, جب تک جڑی رہیں گی نا تب تک تم مضبوط رہو گے. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں توڑ نہیں سکتی. آپ تعریف کریں گے تو کل کو لوگ آپ کی تعریف کریں گے. بار بار جب کوئی گرتا ہے اس کو اٹھانے کا حوصلہ رکھیں. لوگ کیا کرتے ہیں, خود بن جاتے ہیں اور اپنے بھائی بہنوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. اگر آپ سمجھدار ہیں تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجیں. مولانا رومی فرماتے ہیں کہ اگر تم قرآن کو آنکھوں سے دیکھو گے تو الفاظ نظر آئیں گے, اگر دماغ سے دیکھو گے تو علم نظر آئے گا, دل سے دیکھو گے تو محبت نظر آئے گی, اور اگر اپنی روح سے دیکھو گے تو تمہیں قرآن میں خدا نظر آئے گا. بالکل ایسے ہی ہماری زندگی کا بھی حال ہے کہ ہماری نظر میں اور ہماری سوچ میں جب ہم اپنے دوستوں کو, اپنے بھائیوں کو, اپنے قریبی رشتوں کو دیکھتے ہیں تو وہ ہمیں ویسے ہی نظر آتے ہیں جیسی ہم سوچ رکھ لیتے ہیں, یا ان کے لیے اپنی کوئی سوچ بنا لیتے ہیں, ڈیولپ کر لیتے ہیں. یاد رکھیے گا آپ کی ایک چھوٹی سی تعریف آپ کے بھائی کو, آپ کے دوست کو اس مقام پہ لا کے کھڑا کر سکتی ہے جہاں پہ شاید اس کی زندگی سنور سکتی ہے. اور آپ کا ایک جملہ, ایک غلط لفظ یا ڈی موٹیویٹ کرنا اس کو اس کی زندگی میں جو ہے وہ وہاں لا کے کھڑا کر سکتا ہے جہاں اداسیاں ہوں, پریشانیاں ہوں اور تکلیف ہو اور اذیتوں کا سمندر ہو. تو میں ہمیشہ سے یہ کہتی ہوں کہ جب بھی آپ کو زندگی میں کامیابی کی طرف جانا ہے تو سب سے پہلے لوگوں کی تعریف کرنا سیکھیں. اگر کوئی موٹیویٹ آپ کسی کو نہیں کر سکتے, آپ کے پاس کوئی موٹیویشنل جو ہے وہ الفاظ نہیں کسی کو کہنے کے لیے, تو کم سے کم اتنا ضرور کہہ دیں کہ ہاں اللہ تمہیں کامیاب کرے. اور تمہارا اگر یہ ایم ہے تو تم اس ایم کو ضرور آگے لے کے چلو. ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی ہمارے ساتھ جو ہے وہ شیئر کر رہا ہوتا ہے, ہمارا بھائی بیٹھا ہوا ہے, ہمارا دوست بیٹھا ہوا ہے, بیوی بیٹھی ہوئی ہے, شوہر بیٹھا ہوا ہے, ماں باپ بیٹھے ہوئے, وہ کہتے ہیں جی ہم یہ کرنا چاہتے ہیں. ہم انہیں فوراً ڈی موٹیویٹ کرتے ہیں, نہیں نہیں تم نہیں کر سکتے, نہیں نہیں یہ تم سے نہیں ہوگا, تمہیں تو پتہ ہی نہیں ہے, تم نے تو پہلے اتنا نقصان کیا ہے, تم نے تو پہلے یہاں پر جو ہے وہ کام نہیں کیا. دیکھیں صورتحال ایسے نہیں ہوتی, ہر دفعہ ایک جیسا معاملہ نہیں ہوتا. کبھی کوئی شخص جو ہے وہ اپنی غلطیوں سے سیکھ جاتا ہے اور وہ سیکھ کے ان غلطیوں کو ختم کر کے آگے چلنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن ہم اسے چلنے نہیں دیتے کیونکہ ہم اسے بار بار اس کے ماضی میں لے کے جاتے ہیں, اس کی غلطیاں جو ہے وہ ریکال کرواتے ہیں. تم نے اس وقت یہ کیا تھا, تم نے یہ کاروبار تباہ کر دیا, تم نے جو ہے وہ اتنا پیسہ تباہ کر دیا, تمہیں جو ہے وہ اتنا سب کچھ دیا گیا, تم نے سب چیزیں جو ہے وہ ملیاں میٹ کر دی. ہو سکتا ہے کہ وہ شخص آج زندگی کی اس راہ پر کھڑا ہو کہ جس پہ وہ کچھ کرنا چاہتا ہے, وہ موٹیویٹ ہونا چاہتا ہے, وہ آپ کا سہارا چاہتا ہے, وہ آپ کے اچھے الفاظ چاہتا ہے. آپ کچھ نہیں کر سکتے, چلیں اس کے لیے جو ہے اس کو اپریشیٹ کرنے کے لیے اس کی تعریف ہی کر دیں, اس کا کوئی جو ہے وہ تھوڑا سا حوصلہ ہی بڑھا دیں. حوصلے دوستوں سے ملتے ہیں اور دوست نصیبوں سے ملتے ہیں. یاد رکھیں اچھے دوست جو ہوتے ہیں نا وہ بڑا قیمتی سرمایہ ہوتے ہیں. یہاں پر میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں زندگی کو خوبصورت بنانا ہے نا تو سہنا سیکھو, نظر انداز کرنا سیکھو, خاموش رہنا سیکھو, اکیلے جینا سیکھو, لیکن اچھے دوست بنانا بھی سیکھو. ایسے دوست جو مشکل وقت میں تمہارے ساتھ کھڑے ہوں. وہ دوست ہی کیا, وہ بھائی کیا, وہ رشتہ دار کیا, جو آپ کو مشکل وقت میں آپ کا سہارا جو ہے نہ بن سکے, جو مشکل وقت میں آپ کو چھوڑ کر جو ہے وہ چلا جائے. دنیا گواہ ہے کہ انہی قوموں نے اور انہی خاندانوں نے ترقی کی ہے جہاں پر ایکا ہوتا ہے. ایکے کا مطلب یہ کہ جہاں پر پاور ہوتی ہے. ہم بچپن میں جو ہے وہ ایک لکڑہارے کا قصہ میری والدہ مجھے سنایا کرتی تھی اور ہم کتاب میں بھی پڑھتے تھے کہ وہ لکڑہارا اپنے بیٹوں کو جو ہے وہ بتاتا تھا کہ بیٹے یہ لکڑیاں جو ہے نا جب تک جڑی رہیں گی نا تب تک تم مضبوط رہو گے. دنیا کی کوئی طاقت تمہیں توڑ نہیں سکتی. اور تمہاری کامیابی کا راز بھی یہ ہے کہ اگر تم بھائی ہو تو بھائی بھائی آپس میں جڑ کے رہیں, بہنیں ہو تو بہنیں بہنیں آپس میں جڑ کے رہیں, میاں بیوی ہو تو جڑ کے رہو, دوست ہو تو جڑ کے رہو, کوئی تمہیں توڑ نہ سکے. اور جب وہ لکڑیوں کا اکٹھا گڈھا بن جاتا ہے پورا تو پھر اسے توڑنا جو ہے وہ اتنا آسان کام نہیں رہتا. تو یہ لکڑہارے کی کہانی ہماری زندگی کی وہ کہانی ہے جسے ہم ہر گھر میں دیکھ سکتے ہیں. ہر گھر میں ہمارا کوئی ایسا بھائی ہوتا ہے, کوئی ایسی بہن ہوتی ہے, بیوی ہوتی ہے, شوہر ہوتا ہے, یا ایسے ماں باپ ہوتے ہیں جو کچھ نہیں کرتے, جو کچھ کرنا چاہتے ہیں لیکن ہم انہیں فوراً سے روک دیتے ہیں کہ تم نہیں کر سکتے. لوگوں کا حوصلہ بنیں, لوگوں کے لیے اچھے الفاظ استعمال کریں, اور خاص طور پر جو ہے وہ لوگوں کی تعریف کرنا سیکھیں. پاکستان میں مجھے ایک چیز بہت جو ہے وہ اریٹیٹ کرتی ہے, اور وہ یہ ہے کہ ویسے تو ہم ہر کسی پر نکتہ چینی کرنا اپنا فخر سمجھتے ہیں اور اپنی ہم پاور سمجھتے ہیں, لیکن ہم کسی کی تعریف کرنا جو ہے وہ بڑی جو ہے وہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے کہ اس کی تعریف نہیں کرنی کہ کہیں یہ بندہ جو ہے وہ کامیاب نہ ہو جائے. آپ کا بھائی ہے,
آپ کی بہن ہے, آپ کا کوئی دوست ہے, آپ کا کوئی رشتہ دار ہے, آپ نے اس کی تعریف نہیں کرنی. بھائی کیوں نہیں اس کی تعریف کرنی؟ آپ تعریف کریں گے تو کل کو لوگ آپ کی تعریف کریں گے. آپ کسی کے لیے آسانیاں بانٹیں گے تو کل کو لوگ آپ کے لیے آسانیاں بانٹیں گے. آج آپ اپنے کسی بھی بھائی, رشتہ دار, دوست, احباب کو ڈی موٹیویٹ کر رہے ہیں یا اس کا راستہ روک کے کھڑے ہیں, تو آپ بھی وہیں پہ کھڑے ہیں, آپ بھی آگے نہیں بڑھ پائیں گے, کیونکہ اللہ ان کا ساتھ دیتا ہے جن کی نیت صاف ہوتی ہے اور جو اپنے دوستوں کو آگے لے کے چلنے کا حوصلہ رکھتے ہیں. دیکھیں, دوستوں پہ انویسٹمنٹ کی, بیکار ہو گئی, دوبارہ جو ہے وہ کوئی دوست انویسٹمنٹ نہیں کرتا. ماں باپ نے بچے پہ انویسٹمنٹ کی, بیکار ہو گئی, دوبارہ کوئی انویسٹمنٹ نہیں کرتا. اس بچے کو, اس دوست کو خود اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا پڑتا ہے, اور اسے کتنا مشکل لگتا ہوگا اس وقت یہ سفر, کہ وہ کہاں سے جو ہے وہ اتنی چیزیں جو ہے وہ اکٹھی کرے کہ جس سے وہ جو ہے وہ جڑ جائے. لیکن کوئی ساتھ نہیں آتا, کیونکہ لوگ کہتے ہیں ہم نے تمہارا ایک ٹائم میں ساتھ دیا تھا, اب ہم تمہارا ساتھ نہیں دیں گے. بار بار جب کوئی گرتا ہے اس کو اٹھانے کا حوصلہ رکھیں, کیونکہ اگر وہ کچھ کرنا چاہتا ہے تو وہ ایک دن کامیاب ہو جائے گا. لیکن اکیلا بندہ کبھی نہیں کامیاب ہوتا. گواہ ہے تاریخ کہ بزنس مین, بڑے بڑے ٹائکونز, وہ کامیاب ہیں جنہوں نے اپنے بھائیوں کو بھی اس بزنس میں شامل کیا. میں ایسے بہت سارے لوگوں کو پاکستان میں جانتی ہوں. پاکستان میں ایسی فوڈ چینز ہیں جو بھائیوں نے بنائی اور آج وہ کامیابی سے جو ہے وہ چل رہے ہیں, کامیابی سے اپنا جو ہے وہ سب چیزیں کر رہے ہیں, جنہوں نے ماں باپ کی عزت کی. بڑے بڑے ٹائکونز, بزنس مین, خود شریف فیملی. ہم نے جو ہے وہ اپنے بڑوں سے سنا ہے کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے بڑوں کی عزت کی ہے, جنہوں نے اپنے دوستوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں, جو اپنے رشتہ داروں کو ساتھ لے کے چلے ہیں, اپنے بھائیوں کو انہوں نے جو ہے وہ بنایا ہے, اپنے بھائیوں کو ساتھ لے کے چلے ہیں. لوگ کیا کرتے ہیں, خود بن جاتے ہیں اور اپنے بھائی بہنوں کو جو ہے وہ چھوڑ دیتے ہیں. کافی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ کا کوئی ایک بھائی یا ایک بہن جو ہے وہ بیچارہ جو ہے وہ غریب ہی رہ جاتا ہے, اور آپ جو ہے وہ ترقی پہ چلے جاتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آپ کی نیگلیکشن تھی, آپ نے اس وقت پہ اس کا ساتھ نہیں دیا, آپ نے اس کی کمی کوتاہی کو اس کی اور کمی کوتاہی بنا کر اس کو جو ہے وہ چھوڑ دیا کہ ٹھیک ہے جو تم نے کرنا ہے وہ تم کرتے رہو. ہر اگنے والی چیز یہ بتاتی ہے کہ انسان جو بیچتا ہے وہی کاٹتا ہے, یاد رکھیے گا. تو دوستوں, اگر آپ سمجھدار ہیں تو محبت کے سوا کچھ نہ بیجیں, اچھے الفاظ کے سوا کچھ نہ بیجیں, تاکہ آپ کو بھی زندگی میں یہی چیزیں کاٹنی پڑیں. تعریف کرنا سیکھیں, اپنے بھائیوں کو اپنے ساتھ ملا کر کام کریں. ایک دوسرے کی ٹانگیں کاٹنا اور یہ خونی رشتوں میں جو ایک دوسرے کے خلاف محاذ کھڑا کرنا, ایک دوسرے کی جو ہے وہ بد تعریفیاں کرنا, لوگوں کے سامنے جا کے ایک دوسرے کا مذاق اڑانا, یہ بند کریں. یہ کوئی انسانیت نہیں ہے. آپ اپنے گھر کے, میں ہمیشہ کہتی ہوں کہ اپنے گھر کے بندے کو اور اپنے گھر کے شیر کو نہیں مارتے. وہی شیر ہوتا ہے جو آپ کی حفاظت کرتا ہے, ارد گرد کے کتوں سے آپ کو بچاتا ہے. تو آپ کا بھائی ہے, آپ کا دوست ہے, آپ کی بہن ہے, آپ کی بیوی ہے, آپ کا شوہر ہے, آپ کے ماں باپ ہیں, جو بھی ہیں وہ تعریف مانگتے ہیں. تو تعریف کیا کریں. کوئی اچھا کام کر رہا ہے اس کو اپریشیٹ کیا کریں, نہ کہ اس کی جو ہے وہ ٹانگیں کھینچا کریں اور اس کے خلاف نہ سازشیں کیا کریں. اچھے انسان بنیں اور اچھی زندگی گزاریں.